حضرت امام زین العابدین وہ ہستی ہیں شاید ہی کسی پر اس کائنات کے اندر ان سے زیادہ ظلم کیا گیا. امام عالی مقام پر ظلم کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, مگر دیکھو اول سے آخر تک اگر واقعہ کربلا کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور تنے بیمار کے ساتھ دیکھا ہے تو حضرت امام زین العابدین. سبحان اللہ. ایک تابعی بیان کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین جب حرم پاک میں جاتے تھے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے تو زبان خاموش ہوتی تھی. وہ کہتے کہ حضور کہیں لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھے, تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہوں کہ اللہ میں تیرے گھر میں حاضر ہوں, کہیں وہاں سے جواب نہ آ جائے کہ لا لبیک, کہ اے زین العابدین تیرا اپنے گھر میں آنا اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا. روتے زاروں قطار روتے رہتے, ہمت کرتے, پھر کہنے لگے لبیک اللہم لبیک. اتنا کہا, یہی کہنے کی دیر تھی کہ حرم کعبہ کے اندر بے ہوش ہو کر گر پڑے. ان کا عالم یہ تھا اللہ کے حضور کی ریاضاری تھا. اور ایک تابعی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حرم کعبہ میں طواف کر رہا تھا, طواف کے دوران ایک میرے کانوں میں آواز آئی, میں نے آواز سنی کہ آواز دے رہا تھا باری تعالیٰ زمین پر اتنے درختوں کے پتے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ, زمین پر اتنے ذرے نہیں ہیں جتنا عدد میرے گناہوں کا ہے. اے رب ذوالجلال سمندر کے پانی کے اتنے قطرے نہیں ہیں جتنا گناہ عدد گناہوں کا میرا ہے. اے رب ذوالجلال زمین و آسمان کی اتنی وسعت نہیں ہے جتنی وسعت میرے گناہوں میں ہے. اے رب ذوالجلال تو مجھے معاف فرما. وہ تابعی کہتے ہیں جلیل القدر تابعی کہ میں نے اس کی آواز سنی تو میں عبادت کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ہر کوئی اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر اس کے لیے دعا کر رہا تھا کہ یہ نوجوان ساری رات ہو گئی, اے رب ذوالجلال تیرے حضور رو رہا ہے, گریہ وزاری کر رہا ہے, بڑا کوئی گناہگار ہے, معصیتگار ہے, اے رب ذوالجلال تو اس کی بخشش فرما دے. سب اپنی عبادتیں چھوڑ کے اس کے قریب آ گئے, مگر وہ تھا کہ رونے سے باز نہ آیا. روتا رہا, روتا چلا گیا. چہرے پر دیکھا تو چہرہ نظر نہیں آتا تھا, اس نے چہرے پر پردہ دے رکھا تھا, پردے کے اندر بیٹھا تھا. میں نے اپنا طواف مکمل کیا, اپنی عبادتیں مکمل کرنے کے بعد, طواف مکمل کرنے کے بعد میں بھی اس کے قریب کھڑا ہو گیا. میں نے کہا باری تعالیٰ بڑا کوئی گناہگار ہے تو اس کو معاف فرما دے. جب قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کو تو رونے سے وہ باز نہیں آیا, چپ نہیں کی. تو میں نے اس کے قریب گیا کہ دیکھوں تو صحیح ساری رات رونے والا یہ کون ہے. ساری رات بیت گئی مگر اللہ کو یاد کرتا رہا, ساری رات بیت گئی اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتا رہا. اے نوجوان ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹا, دیکھوں تو صحیح زاروں قطار جوانی میں رونے والا یہ گوہر نایاب ہے کون کہ ساری رات بیت گئی مگر ذکر خدا کرتا رہا, اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتا رہا. ذرا اپنا چہرے سے نقاب تو ہٹا, دیکھوں تو صحیح کہ تو ہے کون. کہا کہ میں نے دیکھا ہر کوئی اس نوجوان کے لیے رو رہا ہے مگر وہ ہے کہ وہ روتا چلا جا رہا ہے, روتا چلا جا رہا ہے. میں نے دل پر ہاتھ مارا, آگے گیا, قریب گیا کہ چہرے سے نقاب تو پلٹوں کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ ہے کون. جب میں قریب گیا, دل پر ہاتھ تھامے, اپنا دل تھامے اس کے قریب گیا اور اس کے چہرے سے نقاب پلٹا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی, میرے پاؤں سے زمین نکلتی چلی گئی, میرے جسم پر پسینہ طاری ہوتا چلا گیا, میرے اوزان خطا ہو گئے اور بالآخر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا کہ وہ جو ساری رات روتا رہا, اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتا رہا, اپنے رب ذوالجلال کو حرم کعبہ میں یاد کرتا رہا, وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی زین العابدین. آپ دیکھیں کہ ان کا مقام یہ ہے, راضی برضا ایسے رہتے ہیں کہ کبھی اللہ رب العزت کے حضور توبہ سے اپنی زبان کو خالی نہیں رکھتے, استغفار سے اپنی زبان کو خالی نہیں رکھتے. تو یہ مہینہ اللہ کا ہے, اللہ بخشش پر آ گیا ہے, اللہ رحمت فرمانے کو ہے. وہ بد نصیب ہے کہ ان روزوں کے ماحول کے اندر بھی رات کو جاگے نہ, اللہ کے حضور قیام نہ کرے, اللہ کے حضور روزے رکھ کر اللہ کو راضی نہ کر سکے. اللہ تو رحمت پر آ گیا ہے, اللہ تو بخشش پر آ گیا ہے. اے گناہگار اب تو بھی اپنا دامن رحمتوں سے بھر. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. وقت افطار قریب ہے.